بھومی کہتے ہیں, اور اس حوالے سے تو پھر مسلمانوں کا کلیم تو پھر 100% درست ہو گیا نا اوریہ صاحب. دیکھیں یہ بڑی مزدار کہانی ہے. اس کے ساتھ ایک میں آپ کو اپنی پاکستانیوں کی بھی کہانی سناتا ہوں. کے پی اولی ہے, آج اس کا بیان آیا ہے کہ یہ پرائم منسٹر ہے اس کا نیپال کا. اس نے کہا جی کہ جو رام ہے نا, اس کی جو جنم بھومی ہے یہ پیدا ہماری جگہ وہاں ہوا تھا, تو اس لیے تو ہمارا علاقہ ہے نا, رام ہمارا. اب دیکھیں ایک طویل عرصے تک انڈیا کا جو مذہب ہے نا وہ سیکولر, ہندو مذہب نہیں رہا انڈیا کے. سرکاری مذہب جو ہے وہاں سیکولر ہے, سرکاری جو اس کی پہچان ہے, جبکہ نیپال تو صدیوں سے ایک ہندو مذہب کے آماج کا رہا ہے اور اس کا سرکاری مذہب بھی ہندو تھا. کپل وستو نیپال کے نزدیک ہندو راجہ وہاں سے بھاگ کے نکلے, وہ جو کیا نام تھا اس کا, شہزادہ جو تھا گوتم بدھ بنا, سدھارتھ, تو وہ بھاگ کے نکلا, تو دنیا کی پریشانی دیکھی چلا گیا. آپ دیکھیں سانچی کا جو علاقہ ہے وہ بھی سارا اسی نیپال کے بارڈر کے اوپر آتا ہے. سارناتھ اگر آپ جائیں بنارس سے اوپر تو وہ اس سے تھوڑے سے آگے جائیں تو نیپال کا راستہ نکل آتا ہے. اور سارناتھ میں وہ بہت بڑا ٹیمپل میں نے دیکھا جو اس نے بنایا تھا, جب وہاں پر آ کے اس نے تقریر کی ہے پہلی بدھ نے آ کے, جب اس کو گیان ملا. اس طرح وہ کہتے ہیں کہ یہ تو پتالیہ پترا جو ہے جہاں سے ساری حکومت مگدھ کی حکومت بنی ہے, جہاں سے سارے چندر گپت موریہ اور یہ سارے تھے, یہ پورا نیپال کے کونے کی چیزیں بنتی ہیں. یہ باقی تو بعد میں آ گیا, ایکسپٹ صرف ایک گنگا کا چھوٹا سا علاقہ. وہ کہتے ہیں یہ. اب میں آپ کو یہاں پر آپ کو بتاؤں لاہور کے بارے میں. ہمارے جو کچھ لوگ ہیں نا جو سیکولر ٹائپ, جو لاہور کو سیکولر بنانے, انہوں نے کہا ہوا ہے, کہانی چلائی ہوئی ہے, اور ایک کہانی چلی ہے لالا ہتو رام کی کتاب سے. لالا ہتو رام نے ایک تاریخ لاہور لکھی تھی, ٹھیک ہے, اور اس نے کہا تھا کہ بڑی مشہور کتاب ہے. اسی کے اوپر پھر یوسف سلیم چشتی نے نکال کے کہ کہانی لاہور میں چلتی, اور لاہور میں تیرا پیو کہانی سناتا ہے. کہانی یہ چلتی تھی کہ لاہور میں لو اور کسو یہ دو بیٹے تھے, قصور یہ دو بیٹے تھے رام چندر کے. ان کے نام پہ یہ لاہور بنا ہے, اور انہی کے نام پہ یہ جو ہے نا قصور بنا ہے. تو جرمنی والا لاہور کس نے بنایا تھا؟ وہ جو کابل کے پاس لاہور کے تھے, رام پورے دنیا میں گھومتا رہا, ٹھیک. سیتا بچانے کے لیے زیادہ راون, اس کے ساتھ راون کے سری لنکا گیا تھا زیادہ. تاریخ یہ کہتی ہے, تاریخ بھی انہیں کی جو ویدوں کی. اب مسئلہ سارا یہ ہے کہ انہوں نے, میں جب ڈی جی آرکیالوجی تھا, ایل کے اڈوانی صاحب تشریف لا رہے تھے, بی جے پی کے اس وقت لیڈر آف دا اپوزیشن تھا, اور وہ کٹاس راج پہ کام کرنا تھا. تو انہوں نے یہاں کے جو سیکولرز تھے ہمارے, مشرف کے زمانے میں بڑا شور تھا ان کا, تو انہوں نے کہا کہ جی ہمارے پاس ایک ایویڈنس ہے کہ عالمگیری دروازہ جو ہے نا لاہور فورٹ کا, اس کے اندر مختلف خانے ہیں, اس کے ایک خانے میں لو کا مندر ہے. اچھا, لو کا مندر ہے, تو وہ مندر کا ہم افتتاح کروائیں گے اس سے, اڈوانی سے, اور ساتھ وہ کٹاس راج بھی جائے گا اور سارا کچھ. اس صورتحال میں انہوں نے اس کو سرا, وہ چھوٹا سا اتنا سا مندر ہے, اس میز سے ذرا تو بڑا, اس کے اندر ایک شیو لنگ رکھا جا, اس میں تو نہیں تھا لیکن شیو لنگ کہتے ہیں ہوتا تھا کبھی اس کا, اور اس کے اوپر وہ انہوں نے ایک گنبد مسلمانوں کی طرف کا بنا ہوا تھا. مجھے انہوں نے کہا, میں نے کہا دیکھیں بات سنیں, میں اس کہانی کو بلیو نہیں کرتا. آرکیولوجیکل ایویڈنس یہ کہتا ہے کہ لاہور جو ہے یہ داتا صاحب کے آتے کے وقت یہ شہر نہیں تھا, ایک چھوٹا سا گاؤں تھا. اس لیے داتا صاحب نے کہا ہے کہ لاہور یکی از مضافات ملتان است, کہ لاہور مضافات کا ایک ملتان ہے, ملتان کا ایک مضافات ہے. اینی اڑ گئے ہم اس کے ساتھ. اڈوانی نے ایک ٹیم بھیجی وہاں پر تحقیق کے لیے کہ یہ مجھے کہا گیا ہے پاکستان کے لوگوں نے, پاکستان کے سیکولر جو اپنے آپ کو ہندوؤں سے ایسوسیٹ کرتے تھے, تو آپ بتائیں. وہ میرے پاس ٹیم آئی, ٹیم کو میں نے وہ مندر بھی دکھایا, آپ باقی چیزیں, میں نے کہا یہ آپ کا ہے. تو آ کے انہوں نے میرے ساتھ ڈسکس کیا. میں نے کہا جی دیکھو بات سنو, آپ افتتاح کرا لیں, مجھے کیا ہے, مندر ہے, آپ کر لیں, سمجھتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں, لیکن ایک بات طے کر لیں کہ پھر ایودھیا پہ کلیم ختم ہو جائے گا. اچھا آپ دیکھیں, اچھا ختم ظاہر بات ہے, یا ادھر پیدا ہوگا یا ادھر پیدا ہوگا. یہ نہیں ہوتا کہ رام کی اماں جو تھی اس نے آدھا رام یہاں پیدا کیا تھا, آدھا رام وہاں پیدا, وہیں پیدا ہوا تھا. بات چلے گئے. اس کے بعد اڈوانی آیا. اڈوانی کو لے کے میں اس کو وزٹ کرا کے شیش محل سارا کرتے واپسی پہ اس نے حضوری باغ میں گاڑی میں بیٹھنا تھا. اقبال کے مزار پہ تو جانا نہیں تھا اس نے. تو جیسے ہی وہ عالمگیری گیٹ پہ آیا تو یہاں کے 4 لوگ, میں نے نام نہیں لوں گا, ہم کو بیچارے شریف لوگ ہیں, ایسے لوگ, انہوں نے کہا جی نہیں, انہوں نے کہا جی یہ مندر ہے, لو کا مندر ہے, تو یہ افتتاح آپ کریں اس کے اوپر, نہ اس کی طرف اس کو بھی دیکھ لیں.
افتتاح کا نام نہیں، افتتاح شیڈول میں شامل نہیں کیا تھا، انہوں نے منع کر دیا تھا۔ آپ سوچیں کہ اڈوانی وہاں سے ایسے بھاگا ہے، تیز رفتار بوڑھا آدمی، کہ کہیں اس کی تصویر اس منظر کے ساتھ نہ آ جائے، ورنہ انڈیا میں ایک شور مچے گا کہ اصل منظر یہ ہے اور یہ ایودھیا میں اس میں شور مچائے گا۔ ایک یہ، دوسرا یہ تھا کہ 2007 میں اس سے تقریباً 4-5 مہینے کے بعد 2007 جنوری میں انڈیا گیا تھا، اور میں آرکیالوجی کے ان 45 جتنے بھی لوگ تھے جنہوں نے تحقیق کی تھی رام کے جنم بھومی کی، ان میں سے 3-4 کو ملا تھا، تو وہ تم میں 3 مسلمان تھے، باقی 30-35 جو تھے وہ ہندو تھے، اور ان کی رپورٹ انہوں نے مجھے اس وقت شیئر کی تھی کہ ہم نے پوری زمین کی جہاں پانی نکلتا ہے وہاں تک ہم نے تحقیق کی ہے، تو اس منظر کے نیچے بابری مسجد کے نیچے نہ ہمیں کسی بت کا کوئی اشارہ ملا، نہ ٹوٹی ہوئی ناک تک نہیں ملی ہے۔ باقی تو کسی اور چیز ہے کہ کیونکہ نام نہیں ہوتا یہ تھا کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی بتوں کو توڑا جاتا تھا، دنیا میں کہیں کسی دوسرے تو ناک توڑی جاتی تھی، تو ناک کا ٹوٹا ہوا حصہ بھی نہیں ملا کہ بت گرا دیا ٹوٹا، تو اس کا مطلب یہاں کوئی تو ایک تو جو وہ کنٹروورسی جو ہے نا وہ بالکل مکمل طور پر وہ ایک دم توڑ گئی ہوئی تھی۔ یہاں بھی اسی طرح انہوں نے جب جو کنٹروورسی چھیڑی ہے، اب یہ کنٹروورسی کیوں چھیڑی، یہ بڑی مزدار چیز ہے۔ اس وقت دنیا کے اخباروں میں ایک بڑا مزدار ایشو جو ہے وہ چل رہا ہے، اور وہ ہے انڈو پیسیفک ریجن کی ڈیولپمنٹ۔ اب عثمان صاحب، اقوام متحدہ کا ایک دفتر جو ہے بینکاک میں ہے، اس کو کہتے ہیں ایس کیف ریجن۔ اس ایس کیف ریجن جو ہے اس کے اندر ایشیا پیسیفک ایریا کہا جاتا ہے، کہ جس کے اندر ایشیا کا علاقہ بھی ہے اور پیسیفک کا۔ جان بوجھ کے کنٹینمنٹ آف چائنا کے لیے انہوں نے یہ ریجن بنایا تھا کہ یہ جو ہے اس میں سے پاکستان، افغانستان یہ ملک آؤٹ ہو جائیں گے، اور اس کے اندر ہم 3-4 ملکوں کو شامل کریں گے۔ اس کے اندر یہ جو اس وقت اخباریں دیکھ رہا تھا کہ the world is in flux, global geopolitical trends that existed before the onset of the coronavirus will only intensify its weight, and the US-China competition، اس کے اوپر اس نے کہا کہ یہ اس صورتحال کو انہوں نے بلڈ کر رہے ہیں۔ وہ کہتے یہ ہیں کہ یہ انڈیا جو ہے اس کا بحر ہند کے اوپر کنٹرول اکیلے کا نہیں، بلکہ جاپان سے لے کے انڈیا تک یہ پیسیفک کے ایک ریجن ہوگا، اس پہ کنٹرول ہونا چاہیے۔ اور جاپان کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ جاپان اور انڈیا اگر مل جائے تو جاپان کی طاقت اس حد تک ہے کہ جاپانی آپ کو پتا ہے برما تک پہنچ گئے تھے، سیکنڈ ورلڈ وار میں برما تک جاپان کی فوجیں پہنچ گئی، پورا چائنا تو انہوں نے ایسے روند کے رکھ دیا تھا، اور اتنے ظالم تھے جاپانی کہ وہ جیلیں نہیں بناتے تھے، چائنیز کو درخت کے ساتھ لٹکاتے تھے، ان کے ایک ہاتھ میں سوراخ کھولتے تھے، ایک ہاتھ میں پاؤں میں سوراخ، اور آگے چل پڑتے تھے، اور ہزاروں چائنی جو ہیں وہ لٹکتے لٹکتے مر جاتے تھے۔ یا یہ کرتے تھے کہ چائنا میں بانس کے درخت بہت ہوتے ہیں، تو بانس کے درخت کو کاٹ دیتے تھے اور اس کے اوپر ایک آدمی کو رکھ کے اور اس کی تار اس کی رسیاں باندھ دیتے تھے۔ بانس کا درخت رات 1 فٹ نکلتا ہے پوری رات کے اندر، اور پورا بانس کا درخت جو تھا وہ بڑا ہوتا تھا، وہیں چائنیز مرتے۔ اتنے ظالم تھے جاپنیز جو تھے، آج بھی ان کی کہانیاں۔ تو وہ کہتے ہیں یہ both need to be cooperate militarily in economic matter and try to entice Australia and get a stronger US support۔ کہ اس کے بنیاد پہ ہم کہیں گے کہ ہم دونوں ملک جو ہیں، انڈیا اور جاپان جو ہیں، دونوں جو ہیں مل کے اس کو چائنا کو کنٹین کریں گے، آسٹریلیا کو یوز کو۔ یوایس نے اپنے فورسز جو پلاننگ دنیا میں اس ریجن کا حوالے سے میرے خیال کل پرسوں پورا پروگرام کریں گے کہ یہ پورا کھچڑی جو پک رہی ہے بہت بڑی بڑی۔ اب دیکھیں اس وقت جو ہے نا جو کنسٹرینٹ یہ ہیں، وہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ واشنگٹن نیڈس انڈیا، جاپان اینڈ آسٹریلیا فرسٹ فورموسٹ ایز ویل ایز اسمالر اسٹیٹ لائک ساؤتھ کوریا، ویتنام، انڈونیشیا ٹو بیلنس دا چائنا۔ وہ ایک گروپ بنانا چاہتے ہیں اس پورے علاقے کے اندر چائنا کے مقابلے میں، جو کہ بن